میں ہوں سلمان رشید، اور آج پھر میں ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آج میں آپ کو بلتستان لے کے چلتا ہوں۔ یہ وہاں کی ایک تاریخی داستان ہے، اور اس کے اوپر کبھی کبھی مجھے تھوڑی سی حیرانی بھی ہوتی ہے کہ کسی نے سوچا کیوں نہیں۔ اگر آپ بلتستان اسکردو جائیں، جو کہ بلتستان کا دارالخلافہ ہے، اور وہاں سے آپ شگر وادی سے ہوتے ہوئے مشرق کو کیٹو کی طرف کو گھوم جائیں، جس کا اصل نام چھوغو ری ہے، یعنی بڑا پہاڑ۔ چھوغو کا مطلب بڑا اور ری کا مطلب پہاڑ۔ تو رستے میں جو آخری گاؤں آتا ہے اس کا نام ہے اسکولے۔ اب انگریزوں نے اسکولے کا نام رکھا تھا ورلڈز اینڈ، وہ اس لیے کہ اسکولے سے آگے سوائے بڑے بڑے گلیشیئر اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اور کچھ نہیں تھا، کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، تو انہوں نے اس کا نام ورلڈز اینڈ رکھ دیا۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ لندن میں 2 شراب خانوں کا نام بھی ورلڈز اینڈ ہے، وہ شاید اسی اسکولے کے کا جو رومان تھا اس کی وجہ سے رکھا گیا ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اسکولے کے شمال کی طرف ایک گلیشیئر ہے جس کا انگریزوں نے لکھنے میں بیافو نام بنا دیا، BIAFO، اور ہم چونکہ وہ لکیر کے فقیر ہیں تو ہم بھی اسے بیافو ہی لکھتے ہیں، اردو میں بیافو کہا جاتا ہے۔ بلتی زبان میں وہ لفظ ہے بیفو، اور بیفو مرغے کو یا کسی بھی پرندے کے نر کو کہتے ہیں۔ تو وہ کیوں اس کا نام بلتی لوگوں نے یہ رکھا، یہ تو قدیم بلتیوں کو ہی پتہ ہوگا کہ انہیں شاید وہ اس کی کوئی حیت مرغے جیسی لگتی ہوگی۔ بہرحال اس کے بالکل ہیڈ کے اوپر، سرے کے اوپر، ایک 15,000 فٹ سے کچھ تھوڑی زیادہ بلند، 4,800-700 میٹر کے لگ بھگ ایک پاس ہے جسے گلگت بلتستان کے لوگ یا ہنزا کے لوگ ہسپر کہتے ہیں، اور بلتی زبان میں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے سوائے بلتیوں کے، اس کا نام ہے رتزونگ لا۔ اب رتزونگ جو ہے وہ ایک گڑھی کو، ایک چھوٹے قلعے کو یا ایک برجی کو کہتے ہیں جو کہ دفاع کے لیے بنائی جائے۔ اب 15,000 فٹ کے اوپر یہ دفاع کے لیے ایک برجی بنانا اور پھر پورے درے کا نام اس برج کے نام سے رتزونگ رکھ دینا، یہ کچھ عجیب سی داستان ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1861 کے اندر ایک انگریز نقشہ ساز تھا، سرویئر تھا، بڑا ہی کمال کا آدمی تھا، ہنری ہیوشم گاڈون آسٹن اس کا نام تھا۔ وہ جب اسکولے آیا تو اسے ایک بہت بزرگ آدمی نے بتایا کہ جناب یہ جو نگر اور ہنزا کے لوگ ہیں نا، خاص طور پہ نگر کے لوگ، کیونکہ اگر آپ رتزونگ لا کے پرلی طرف اتریں تو جب اگلا گلیشیئر ختم ہوتا ہے تو پہلی آبادی نگر کی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو نگر کے لوگ ہیں نا، یہ لوٹ مار کرنے ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً آ جاتے ہیں، جب ان کی فصل بگڑتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارے یہاں سے آ کے دانے بھی لے جاتے ہیں اور ہمارے مال مویشی بھی لے جاتے ہیں۔ اور وہ بزرگ نے گاڈون آسٹن کو بتایا کہ جی میرے بچپن میں یہاں پہ وہ آئے تھے، وزیر ہولو جو تھا وہ ان کا کماندار تھا، وہ ان کا لیڈر تھا اس مہم کے اندر، اور وہ 800 لوگ لے کے آیا۔ یہ خیر مبالغہ ہوگا، 800 لوگ نہیں لایا ہوگا، 70-80 بندے آ گئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یا اس سے بھی شاید کم، کیونکہ بہرحال کل جو گلیشیئر کا سفر ہے وہ بنتا ہے کوئی 120 کلومیٹر، جو کہ اچھا بھلا 10-12 دن کا، تکڑے لوگوں کے لیے 10 دن تو کم سے کم کا سفر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وزیر ہولو لے کے آیا، سال کا تقریباً ٹھنڈا موسم شروع ہونے والا تھا، یعنی فصل کٹتی ہے وہاں پہ اگست میں، گندم یا جو کی جو فصل ہے وہ اگست میں کٹتی ہے، تو اگر وہاں پہ فصل فیل ہو گئی تو پھر ظاہر ہے ستمبر کے لگ بھگ وہ آئے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں بزرگ نے بتایا گاڈون آسٹن کو کہ جی انہوں نے یہاں پہ ہمیں سارا لوٹ مار کی، ہمارا سارا دانہ جو تھا وہ اپنے بوروں میں بھر کے لے گئے، بھر لیا انہوں نے، اور ہمارے یہاں سے گائے، بھینس، یہ زو،
اور یاک اور بھیڑ بکری بھی پکڑ کے لے گئے، اور 100 بندوں کو اور عورتوں کو انہوں نے قید کر لیا، اور جا کے وہ چونکہ اس طرح کے جن کو وہ قید کر لیتے تھے ان کو جا کے وہ غلامی میں بیچ دیا کرتے تھے، تو وہ غلامی کے لیے ان کو لے گئے پتہ نہیں کہاں بیچنے کے لیے۔ اچھا، اب اگر آپ نگر کے تاریخی ریکارڈ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ 1820 کے دہائی کے اندر وہاں پہ واقعی وزیر ہولو نام کا ایک وزیر تھا راجا کا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا۔ تو یہ جو ریڈز تھیں یہ واقعی ہوا کرتی تھیں، اور مجھے عین یقین ہے کہ جب یہ چونکہ سالانہ واقعہ نہیں تو ہر 2-3 سال بعد تو ضرور ایک بار ہو جاتا ہوگا، تو بلتستان کے لوگوں نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی یہ تو مطلب روز کا ہی کھیل بن گیا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ادھر درے کے اوپر جا کے ایک قلعہ بنا لیتے ہیں چھوٹا سا، اور اپنی فوج وہاں پہ رکھتے ہیں کچھ، تاکہ جب وہاں سے لوگ آئیں لوٹنے والے تو ہم وہیں پہ ان کا کام کر دیا کریں۔ اچھا، میں یہ بتاتا چلوں کہ جو زمانہ وزیر ہولو کا ہے، یعنی 19ویں صدی کے شروع کا 1820 کا، وہی زمانہ بلتستان میں راجہ احمد خان کا ہے، اور یہ احمد خان بہت ہی کمال کا بادشاہ تھا، اور یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ بھئی وہاں جا کے ایک گڑی بناؤ، کیونکہ اس نے اس قسم کے بہت مہمات بھی کروائیں، اس نے نقشہ سازی بھی کرائی، اس نے نئے رستے بھی ایکسپلور کروائے، تو اس نے وہاں پہ وہ گڑی بنائی ہوگی۔ اب چونکہ گڑی کو رجزونگ کہتے ہیں تو یہ اس کا نام رجزونگ لا، بلتی زبان میں لا درے کو کہتے ہیں، تو وہ یہ رجزونگ لا بن گیا۔ یہ جو اب آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اسکولے کی ہے، یہ اب تو یہاں ہوٹل بھی بن گئے ہیں، ایک زمانہ یہ تھا کہ یہاں اگر آپ نے کیمپ کرنا ہے تو آپ کسی بیابان خالی جگہ پہ جا کے اپنا تمبو لگا لیا کرتے تھے اور صبح چلے جایا کرتے تھے آگے، کیونکہ یہیں سے ہر مہم جاتی ہے، خواہ انہوں نے گشب روم کے کوئی چوٹی سر کرنی ہو یا کیٹو۔ یہاں سے آگے نکلیں تو گلیشیئر جو ہے، بیفو گلیشیئر جو ہے، اس کے حالات اب بہت خراب ہیں۔ میں پہلی بار یہاں 1990 میں گیا تھا۔ یہ جو آپ پتھر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ گلیشیئر کا سناؤٹ جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ گلیشیئر ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ 1990 کے بعد یہ جو تصویر لی میں نے یہ 2010 کے اندر لی۔ 1990 سے 2010 کے تک کے جو 20 سال تھے اس کے اندر یہ گلیشیئر کم سے کم 4-5 کلومیٹر اوپر تک پگھل گیا ہے، یعنی جہاں پہلے پگھلتا تھا اس سے 4-5 کلومیٹر پیچھے تک برف چلی گئی ہے۔ تو جو گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی ہے وہ بالکل حقیقت ہے، وہ ہو رہی ہے۔ اچھا، جب آپ گلیشیئر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کو اس قسم کے سین نظر آتے ہیں، وہ گلیشیل لیکس ہیں، یہ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب اگر آپ موازنہ کریں، گلیشیئر پہ جب لوگ چلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے ہیں، کیونکہ عین خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو گلیشیئر میں پڑی ہوئی دراڑیں ہیں، کریوسز جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں، ان میں گر جائے تو وہ کھینچ کے اس کو باہر نکال لیا جائے۔ 1990 میں جب میں گیا ہوں تو حالات یہ تھے، میرے ساتھ 3 پورٹر تھے، میں اکیلا تھا، اور ہم نے کوئی رسی وسی نہیں باندھی۔ گلیشیئر بالکل ایسے تھا جیسے ایک عام سڑک ہوتی ہے، اور میں مذاق کر رہا تھا کہ یہاں تو بندہ بائیسیکل پہ چڑھ کے آرام سے گزر جائے، شاید ہی کہیں بائیسیکل اٹھا کے ایک کھڈے کے اوپر سے آپ کو گزارنی پڑے۔ ہم جیبوں میں ہاتھ ڈال کے سیٹیاں بجاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب حالات یہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے پتھر ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ ایک پورٹر جو تھا وہ ایک کریوس میں گر بھی گیا، لیکن قسمت ہماری بڑی اچھی تھی کہ وہ جو کریوس تھی، ویسے تو اس میں نیچے وہ تو 600-700 فٹ نیچے تک وہاں پہ گہرائی تھی گلیشیئر کی، وہ ایک جا کے کوئی 5-6 فٹ نیچے ایک شیلف سی نکلی ہوئی تھی، وہ اس شیلف پہ جا کے ٹک گیا۔
تو جو ہماری ٹیم، میرا جو سردار تھا میری ٹیم کا، اس نے مجھے کہا اپنی رسی کھولو، رسی کھولو، اس کو باہر نکالنا ہے میں نے رسی کھول کے اس کو دی، اور ساتھ ہی میرے نیچے کی جو برف تھی وہ ٹوٹ گئی. تو وہ جیسے بندہ جبلتاً اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرتا ہے، میرے ہاتھ میں جو آئس ایکس تھی وہ میں نے زور سے آگے والی برف میں ماری، اور وہ وہاں پہ اس نے برف کو پکڑ لیا. تو میں نے اپنے آپ کو کھینچ کے باہر نکال لیا. اب میری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ سارے اس نوجوان کو نکال رہے تھے. اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے کچھ خراشیں وراشیں بھی آئیں. کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی کیونکہ تھوڑا سا ہی 5-6 فٹ ہی نیچے گرا تھا. جب اس کو نکال لیا تو میں نے ایسے ہی میں نے کہا میں دیکھوں جو ماں گرا تھا وہ کیا چیز ہے. تو وہ میں نے نیچے دیکھا تو وہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اگر وہ میں آئس ایکس اپنی نہ مارتا تو جتنی دیر میں وہ اس کو نکال کے فارغ ہوتے میں پیچھے سے غائب ہو چکا ہوتا. بہرحال تو ہم اب رتزونگ لا کی طرف جا رہے ہیں. اس تصویر میں آپ کو جو سیدھے ہاتھ کو اونچی چوٹی نظر آ رہی ہے جس پہ بادل ہیں، یہ بلتی زبان میں اس کو بینتھا برق کہتے ہیں، اور یہ کوئی 24-25 ہزار فٹ کی چوٹی ہے. 24,000 کچھ فٹ کی چوٹی ہے. انگریزوں نے اس کا نام دی اوگر رکھا ہوا ہے، جو کہ ایک بھیانک سا مانسٹر ہوتا ہے. اور اس چوٹی کو 1977 میں کرس بوننگٹن اور ڈگ اسکاٹ نے پہلی بار سر کیا تھا. وہ ایک علیحدہ داستان ہے، کیونکہ میں ڈگ اسکاٹ کو 1990 میں اور پھر 1995 میں 2 بار ملا، اور میں ڈگ اسکاٹ تو فوت ہو چکا ہے دسمبر 2020 میں، لیکن میں نے اس کی داستانیں سنی ہوئی ہیں، اور اس کی جو کتاب ہے دی اوگر اس میں میرا ذکر بھی ہے. تو یہاں سے کوئی 1 دن کا فاصلہ ہے آگے رتزونگ لا تک. یہ جو بینتھا برق کے نیچے جہاں سے یہ تصویر لی گئی ہے، یہ ایک کیمپ گراؤنڈ ہے. یہاں پہ جتنی مہمات ادھر کو آتی ہیں وہ یہیں پہ کیمپ کرتی ہیں. اب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہسپر پاس یا رتزونگ لا کی تصویر ہے، اور یہاں کہیں برف کے نیچے، یا اب اس کا شاید کوئی نشان بھی نہ رہا ہو کیونکہ 200 سال گزر گئے. پتہ نہیں کب تک نگر کے لوگ آ کے یہاں پہ لوٹ مار کرتے رہے اور کب تک وہ قلعہ رہا. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی 20ویں صدی کے کسی نقشہ ساز نے یہاں کسی قسم کے آثار کا، کسی عمارت کے آثار کا ذکر کیا ہو کہ جی کوئی ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ قلعہ تھا. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ احمد خان کے زمانے میں قلعہ بنایا ضرور گیا ہوگا. تو اب اگلی بار اگر جو لوگ آپ میں سے ٹریکرز ہیں، آپ لوگ ادھر جائیں تو آپ ان بلتیوں کی دلیری کو ضرور یاد رکھیں کہ جنہوں نے یہاں پہ آ کے قلعہ بنایا اور گرمیوں کے موسم میں یہاں پہ فوج تعینات کرتے تھے. تو آج کی کہانی یہی تھی.